2013 بروز جمعۃ المبارک جماعت احمدیہ جرمنی کے 38ویں جلسہ سالانہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ کے انتظامات کا معائنہ فرمایا۔ حضور جلسہ گاہ واقع میسے حال کارلسروے تشریف لائے تو امیر صاحب جماعت احمدیہ جرمنی، افسر صاحب جلسہ سالانہ اور افسر صاحب جلسہ گاہ نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور انور نے کارڈ اسکیننگ کے انتظامات ملاحظہ فرمائے۔ حضور انور جلسہ گاہ میں قائم MTA جرمن اسٹوڈیوز میں بھی تشریف لے گئے اور انتظامات کا معائنہ فرمایا۔ حضور انور جلسہ گاہ میں قائم MTA جرمن اسٹوڈیوز میں بھی تشریف لے گئے اور انتظامات کا معائنہ فرمایا۔ Thousands of euros. It was very costly to get the photos up because they had to get up this helicopter. شیخ صاحب بارہ کیبن 12 زبانوں میں یہ ترجمہ چل رہا ہے۔ سٹیزن کا الگ سے ایریا مقرر کیا ہے تو یہ زگ زیگو پہ کتنے لوگ ہیں آ رہے ہیں؟ اس سال جو ہے اس سال 150 جو ہے جلسہ سالانہ کے شعبہ جات کے ناظمین کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے شرف مصافحہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے لیے کھانا پکانے کا انتظام بھی جلسہ گاہ سے ملحق ہے۔ حضور انور نے ان انتظامات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور بعض امور دریافت فرمائے۔ نئے لوگ پاکستان سے آنے اکثر کہتے ہیں مشین وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے بازار کی سہولت کا بھی معائنہ فرمایا۔
تمام کارکنان اپنے اپنے ناظمین کے پیچھے کتاروں میں کھڑے تھے۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جلسے کے کارکنان سے خطاب فرمایا اور زرین عصائے سے نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت قرآن کریم افتخار مصائب۔ السلام علیکم حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
روایتاً آج کے دن اس وقت کارکنان کو ان کی ڈیوٹیوں کے بارے میں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جرمنی کا نظام اب ایسا مضبوط اور مربوط ہو چکا ہے، اور کارکنان بھی اتنے تربیت یافتہ ہو چکے ہیں، ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو آسن رنگ میں بجا لا سکتے ہیں، بلکہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی تبدیلی، اچھے رنگ میں تبدیلی اور سہولت کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی بعض چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے انتظامات ہیں۔ جہاں تک انتظامات کا سوال ہے وہ تو بہت اچھے ہو گئے۔ کھانے کے بارے میں پہلے ایک شکایت ہوتی تھی کہ پانی موجود نہیں ہوتا تھا، پانی اٹھ کے میز سے لے کے آنا پڑتا تھا دوسری جگہ پہ، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پانی کا سامنے اپنے رکھو۔ اور اب اس سال یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے کہ پانی کا انتظام ہر میز پہ ہو گیا ہے، جو بھی کھانا کھانے جائیں گے ان کے وہیں گلاس اور پانی کی بوتل مہیا ہے۔ اسی طرح اور بعض سہولتوں کا جو تجربے سے جن کا پتہ چلتا رہا، مشکلات کا، ان میں سہولتیں پیدا کی گئی ہیں۔ بس جہاں تک انتظامی لحاظ سے، جیسا کہ میں نے کہا، سہولتوں کا سوال ہے، وہ تو بہت بہتر ہو رہی ہیں، لیکن ہر کارکن کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سہولتوں کے ساتھ ان کو پہلے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب بہت سے کارکنان ایسے ہیں جو وقار عمل میں شامل ہوئے اور یقیناً دوسرے بعض ڈیوٹیوں میں بھی شامل ہوئے ہوں گے، جن کی تعداد اب سینکڑوں سے ہزاروں میں بدل چکی ہے، جو کہ گزشتہ 1-2 سال میں پاکستان سے آئے ہیں اور اسائلم سیکر ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کو تو جوش اور جذبہ بے شک ہوگا، لیکن تجربہ نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے، تقریباً 30 سال سے ہی سمجھ لیں، 29 سال تو ہو گئے کہ وہاں جلسے نہیں ہو رہے۔ اس لیے آپ لوگ جہاں جذبے سے کام کرنے والے ہوں گے وہاں کام کو سیکھیں، کیونکہ کام کی اٹکل بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو ہمیں تجربہ ہے۔ تجربہ چھوٹے پیمانے پہ تو شاید ہو، چھوٹے چھوٹے اجلاسات کا، لیکن گزشتہ 3-4 سال سے تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک مجبوری ہے۔ بس اس جذبے کو آسن رنگ میں مہمانوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اچھا مشورہ ہو تو بے شک دیں، اور یہاں کے افسران کو بھی اپنے کارکنان سے اچھے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی سے مزید آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمائش بھی یہاں اس دفعہ بڑی اچھی خوبصورت لگی ہوئی ہے، گو کہ ابھی چالو نہیں ہوئی باقاعدہ، لیکن بہرحال لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی۔ بس یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ مہیا کر رہا ہے، جو سہولتیں اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو خالصتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے جذبے کے تحت وقف کر دیں ان 3 دنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے خود بھی دعائیں کرتے رہیں، اور خاص طور پر کارکنان کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے، اور افسران اور ناظمین کو بھی، کہ ان کے کارکنان نمازوں کی باقاعدہ ادائیگی کر رہے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں تو وہ نمازیں ہماری قضا ہو جائیں۔ ڈیوٹی کا فائدہ تبھی ہے جب نمازوں کی بھی بر وقت ادائیگی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔
آمین. اب نمازوں کے لیے صفیں درست کر لیں.